Assalamu alaikum students. I'm starting a new topic today student, fundamental consideration in starting a new business, or what steps to be taken to start a new business, or what are the challenges to start a new business. وہ کون سے چیلنجز ہیں کوئی بزنس جو ہے فیس کر سکتا ہے، وہ آج ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹ. یعنی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے وہ کون سے اسٹوڈنٹ بنیادی عوامل ہیں جنہیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جنہیں ہم نے دیکھنا ہے. اسٹوڈنٹ، کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک جو ہے اس کا خاکہ آتا ہے، جسے آپ عملی شکل یا عملی جامہ پہناتے ہیں. اسٹوڈنٹ، وہ جو خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس آئیڈیا کو، اس بزنس پلان کو آپ ایک پیپر میں جو ہے پیس آف پیپر پر آپ جو ہے وہ لکھتے ہو، اور دین اس کو پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پر مزید جس کو ہم فیزیبلٹی رپورٹ کی شکل میں ہم تحریر کرتے ہیں. ناؤ اسٹوڈنٹ، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آج کا دور وہ دور نہیں ہے جیسے ہمارے پاس پہلے ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ بزنس بہت ہی آسانی سے جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر لیا کرتے تھے، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس بزنس میں کیا ہونی ہے. ہمیں اگر میں نے بزنس سیٹ اپ کیا ہے، شاپ یا بڑے پیمانے پہ کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار شروع کیا ہے، تو آپ کو فیئر ایکسپیکٹیشنز آف سکسیس ہوتی تھی. لیکن اسٹوڈنٹ، وہ جو کمفرٹیبل ڈیز تھے وہ اب ماضی کا حصہ بن گئے. ناؤ آج کا جو ہمارے پہ ماڈرن ٹائم ہے، جس میں ہمارے پاس آج اتنی پاپولیشن اوور کراؤڈیڈ جو ہے وہ بزنس ہے، تو اب وہ ویسے نہیں رہا. بہت ہی زیادہ رسکی گیم ہو گیا ہے، جس میں آپ نے بہت زیادہ اپنے بزنس کو ٹائم دینا ہے، اپنے کمپٹیشن کو دیکھنا ہے، اپنے کمپٹیٹرس کو دیکھنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی انویسٹمنٹ کا لیول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو بہت ساری جو ہے عوامل اب شامل ہو گئے ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. تو ہر سٹیپ پر آپ نے بہت ہی، جس کو کہتے ہیں اٹموسٹ پریکاشنز اینڈ کیئر، جو ہے وہ آپ نے ہر سٹیپ پر لینی ہے. تو اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس میں نے آپ کے سامنے جو ہے ہیڈنگس لکھی ہوئی ہیں. اب جو آپ پلان بنائیں گے تو فنڈامنٹل کنسیڈریشن کیا کیا ہوں گی ان میں. ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے ہیڈنگ جو لکھی وہ ہے کائنڈ آف بزنس. بزنس کس قسم کا ہو، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ. تو دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بیفور اسٹارٹنگ اے بزنس. کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب بزنس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم مصنوعات سازی کہتے ہیں. یعنی آپ باقاعدہ جو ہے را مٹیریل کو پروسیس کر کے باقاعدہ چیزیں، اشیاء جو ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں. یعنی خام مال کو جو ہے وہ مصنوعات ان سے بنائی بھی جا سکتی ہیں، ان کو ڈھال کر آپ جو ہے پروسیس کر کے باقاعدہ چیزیں خود بناتے ہیں. ٹریڈنگ میں کیا ہوگا؟ بائنگ اینڈ سیلنگ. یعنی آپ نان مینوفیکچرنگ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی مصنوعات کو آپ صارفین تک پہنچائیں گے. کہاں سے؟ تیار کنندگان جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، مینوفیکچرر سے آپ صارفین تک پہنچاتے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ میں. دین سروسز. اسٹوڈنٹ، کوئی ٹیچر ہے، بینگ ٹیچر خدمات سر انجام دے رہا ہے، کوئی بینگ ڈاکٹر خدمات سر انجام دیتا ہے، کوئی بینگ جو ہے لائر سر انجام دیتا ہے خدمات. اسی طرح سے کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ہے. تو یہ سب سروسز ہیں جو ڈلیور کی جا رہی ہوتی ہیں، فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بزنس بھی ہو سکتا ہے. دین فارمس آف بزنس آرگنائزیشن. اس کی تنظیم کیا ہو؟ تو دیٹ ہیز ٹو بی سیٹل بیفور. یہ بھی ظاہر ہے پہلے آپ نے سیٹل کرنا ہے کہ وہ سول پروپرائٹر ہونا چاہیے، یعنی ون مین شاپ ہونی چاہیے، یک شخصی کاروبار، پارٹنرشپ، شراکت داری ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یا اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹی، انجمن امداد بامی. اسٹوڈنٹ، اس پر میں ڈیٹیل میں لیکچر دے چکا ہوں، جو ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیپٹل کتنا ہے، آپ کون سا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آسانی سے. تو اس کی مطابق جو ہے وہ آپ ڈیسیجن لیں گے اکارڈنگلی. تو اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو ظاہر ہے آپ اسمال لیول پر
جو ہے اسمال اسکیل پر سول پروپرائٹر بزنس کی طرف جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید پارٹنر اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں انکلوڈ, تو پارٹنرشپ بزنس آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس طرح جوائنٹ اسٹاک کمپنی اگر آپ بڑے پیمانے پر کاروبار لارج اسکیل پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سب ہیڈنگ اسٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, سائز آف بزنس, بزنس کا حجم. اب یہ بزنس کا حجم جو ہے مثلا لارج بزنس ہو, میڈیم ہو یا اسمال ہو, تو یہ اسٹوڈنٹ جیسے میں نے ذکر کیا یہ سب کس پہ ڈیپینڈ کرے گا, آپ کس طرح کا بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ افورڈیبلٹی, آپ کے پاس کیپٹل کتنا ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا. تو اس کے مطابق آپ کو ڈیسیجن لینا ہوگا. دین ڈٹرمن آبجیکٹیو, آپ اپنے مقاصد کا تعین کریں گے. اسٹوڈنٹ مقاصد جو ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں, لانگ ٹرم آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں اور شارٹ ٹرم آبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں. اب کسی بھی کاروبار کا جو بنیادی یا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, منافع کمانا. لیکن منافع کمانے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو سرمایہ یا کیپٹل وہ کاروبار میں لگا رہا ہے وہ سیکیور رہے اور اس کا کاروبار مزید جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا کرے, گرو کرے. وہ گروتھ بھی دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے وہ چاہے گا کاروبار میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپینشن ہو, وہ مزید بڑھے, پھلے پھولے, فلرش کرے. اب اسٹوڈنٹ یہ اضافہ کب ہوگا, جب وہ ایسی پروڈکٹ یا ایسا جو اس کو کہتے ہیں مصنوعات یا سروسز کا کاروبار شروع کرے گا جس کو کہتے ہیں وہ عام کامن استعمال ہونے والی پروڈکٹس ہیں. اب اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کا منافع بھی, کچھ پروڈکٹس میں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ میں کم ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اگلی ہیڈنگ ہم اس میں تفصیل میں دیکھتے ہیں. تو اب شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے, جو شارٹ ٹرم کیا ہے وہ آپ کی اپنی منافع کی شرح کا تعین کرے گا جو بہت ہی لازمی ہے, اور اس کے علاوہ لانگ ٹرم وہ اپنی بزنس کی گروتھ کو بھی دیکھے گا, اس کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے اس کا بھی تعین کرے گا کہ وہ کس طرح سے ہو. اب اسٹوڈنٹ وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ ہے آپ کی کائنڈس آف پروڈکٹ, جو پروڈکٹ آپ اسٹوڈنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یا سروسز جو ہیں وہ آپ مہیا کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ اس نوعیت کی ہے کہ اس کا استعمال جو ہے اسٹوڈنٹ وہ عام ہے, تو ایسی صورت میں منافع جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو ایک طرح سے آپ کا منافع سیکیور ہوگا, آپ کو منافع ملے گا ہی ملے گا. آپ ظاہر فیوچر کے پروفٹ کو اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہو, تو آپ جب دیکھتے ہو کہ آپ کی پروڈکٹ جو آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہو وہ عام جو ہے بکتی ہے اور اس کے بکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کو خود ہی اپنی پروفٹ کا جو ہے وہ ایک وہ اس کو کہتے ہیں اسٹیمیٹ آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر کسی کاروبار میں شرح منافع جو ہے وہ زیادہ ہے تو سرمایہ کاری بھی بڑی پیمانے پر آپ کو کرنی ہوگی. لیکن اگر کاروبار ایسا ہے جس میں شرح منافع کم ہے تو پھر اس لحاظ سے سرمایہ کی ضرورت بھی ہمیں کیا ہوتی ہے, وہ بھی کم ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ یہاں ہم نے پروڈکٹ پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے بیفور اسٹارٹنگ اے بزنس, یا ہم جو بھی سروسز دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ جن میں ہمارے پاس ہم بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن وہاں منافع نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو پھر ہماری جو ہے پروفٹیبلٹی بہت کم ہو جاتی ہے. ایسے بزنس جن میں پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہے اور جو بزنس بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے منافع کمانے کے. دین اسٹوڈنٹ فائنینس. اچھا اسٹوڈنٹ فائنینس کیا ہے, یہ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ آف بزنس کین ناٹ ایون بی امیجنڈ وداؤٹ سفیشینٹ فنڈس. اسٹوڈنٹ اگر آپ کے پاس مالیات, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ نہیں ہے, آپ کے پاس ضروری جتنا کیپٹل ہونا چاہیے کسی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹ آپ بزنس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. مالیات کسی بھی بزنس کا بلڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہ کاروبار جو ہے
اس کو چلانا تو آگے بہت دور کی بات ہے، اس کو سٹارٹ کرنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو لازمی بات ہے اسٹوڈنٹ، آپ کے پاس خاطر خواہ مالی وسائل جو ہیں وہ میسر ہونے چاہیے. کاروبار کی اسٹوڈنٹ ابتدا کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کے جو ہے وہ ذرائع کتنے ہو سکتے ہیں؟ 2 ذرائع ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اسٹوڈنٹ کاروبار شروع کرنے والے افراد خود اپنی جو ان کی سیونگ ہے اس کو جو ہے وہ کام میں لے کر آئیں، یعنی ان کے پاس اپنا پیسہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ لون لیں، قرضہ لیں، کہیں سے بورو کریں اور پھر جو ہے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کریں. اچھا، قرض ظاہر ہے وہ بینک وغیرہ سے لے سکتے ہیں، اگر پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو فائنینس کا رول جو ہے وہ بڑا کلیدی ہے، کی رول جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے. اور اسٹوڈنٹ فائنینس کو ہی دیکھ کر جو ہے وہ بزنس کے سائز، جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی ذکر کیا، سائز کا تعین بھی فائنینس کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا فائنینس ہے جس سے آپ کاروبار سٹارٹ کر سکیں. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو اندر ہیڈنگ ایسٹیمیٹنگ ڈیمانڈ. ایسٹیمیٹنگ ڈیمانڈ، آپ یہ دیکھیں گے، تعین کریں گے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے کسی پروڈکٹ کی مارکیٹ میں، یعنی پروڈکٹ یوزیج لیول اینڈ فیوچر ڈیمانڈ. اسٹوڈنٹ کسی بھی پروڈکٹ کا یوزیج لیول جو ہے وہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں، جتنا زیادہ کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں اتنی زیادہ آپ کو کسی پروڈکٹ سے پروفیٹیبلٹی حاصل ہو سکتی ہے. اب ڈیمانڈ ہی اگر کسی پروڈکٹ کی نہیں ہوگی، یا وہ پروڈکٹ جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں میں اس کا جو استعمال ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اسے چھوڑتے جا رہے ہیں یا وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، تو ایسی پروڈکٹ کا آغاز کرنا جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہرگز نہیں ہوگا. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو لوکیشن، محل وقوع. اسٹوڈنٹ محل وقوع، لوکیشن جو ہے وہ ورتھ کنسیڈرنگ فیکٹر ہے. اس فیکٹر کی اہمیت اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہے، اور بزنس جو آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی کائنڈ کے حساب سے، نیچر کے حساب سے لوکیشن کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. مثلا اسٹوڈنٹ اگر آپ کا مینوفیکچرنگ بزنس آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس جگہ پر اویلیبلٹی آف را مٹیریل ہے، اس مینوفیکچرنگ بزنس سے کنسرن اسکل لیبر وہاں پر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل کے ذرائع جو ہیں وہ آپ وہاں پر جو ہے دیکھو گے کہ وہ آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہیں یا نہیں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. آن دی ادر ہینڈ اسٹوڈنٹ اگر کوئی ریٹیل بزنس ہے یا کوئی آپ ہول سیل بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو فیکٹر آپ کنسیڈر کرو گے وہ کیا ہوگا کہ اٹ شوڈ بی نیئرسٹ ٹو دا مارکیٹ. عموماً یہ جو ہول سیلر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہاں ہوتے ہیں، سینٹر، شہر کے سینٹر میں ہوتے ہیں کسی بھی، تو تاکہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں وہ ان تک ایزیلی جو ہے پہنچ کر سامان ان سے مصنوعات وغیرہ لے سکیں. اور جو ریٹیلر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ کنزیومر کے اور علاقوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں تاکہ ایزیلی لوگ ان تک پہنچ سکیں، یعنی وہ صارفین تک جو ہے اپنی اشیاء ایزیلی پہنچا سکیں اور صارف ان تک ایزیلی پہنچ سکیں. تو لوکیشن کا تعین اسٹوڈنٹ بہت ہی اہم ہے. تو لوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹ یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اشیاء جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے باہر، تو اسی طرح سے اگر آپ نے اشیاء امپورٹ کرنی ہے، درآمد کرنی ہے، تو دین آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ پورٹ سے کتنے قریب تر ہو تاکہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے خرچے جو ہے وہ بھی بچائے جا سکیں. تو ظاہر ہے اس میں جو آپ کا ایکسپینس والا فیکٹر ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. دین اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اگلا ہے بزنس رسک. اسٹوڈنٹ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے
آپ کے ذہن میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہر بزنس میں رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے، اور آپ کو بینگ بزنس مین رسک بیئرنگ ہونا چاہیے. اگر آپ رسک بیئر نہیں کر سکتے رسک، تو ایسا شخص جو ہے وہ ایک اچھا بزنس مین بھی نہیں بن سکتا. تو اسٹوڈنٹ، رسک فیکٹر انوالو ہوتا ہے کاروبار میں. اس کے لیے آپ نے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اگر کاروبار میں مجھے یہ لاس ہو جاتا ہے تو کیا میں جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ڈوب جاؤں گا. اس کے لیے بھی آپ نے پہلے سے ایک روڈ میپ بنا کے رکھنا ہے کہ اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہاؤ ول آئی ہینڈل اٹ، میں اس کو کس طرح سے جو ہے ہینڈل کروں گا، کس طرح سے میں دین آگے بڑھوں گا، کتنا لاس میں بیئر کر سکتا ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس ایک بیک اپ ظاہر ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنا پورا پیسہ جو ہے وہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا اور بعد میں پتہ لگا آپ کو لاس ہوا تو آپ بالکل ہی کیا ہو گئے، جو ہے وہ کنگال ہو گئے اور آپ کے پاس کچھ نہ بچا. تو اسٹوڈنٹ، یہ اسٹریٹجی آپ کے لیے کارگر نہیں ہوگی. دین وی ہیو اسٹوڈنٹ ادر ہیڈنگ گورنمنٹ پالیسیز. گورنمنٹ پالیسیز اسٹوڈنٹ، گورنمنٹ کی پالیسیز کاروبار میں، ظاہر ہے کاروبار میں گورنمنٹ کی پالیسیز بہت زیادہ ہیں. جتنے وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار بڑھ رہے ہیں تو قوانین بھی جو ہیں اسی کے حساب سے بنتے چلے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ، ہم نے پڑھا سول پروپرائٹرشپس، اسی طرح پارٹنرشپ، اور پھر ہمارے پاس مشترکہ سرمایہ کمپنی یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور کوآپریٹو سوسائٹی. تو ان سب کے سلسلے میں ہمارے پاس قوانین جو ہیں کہیں کم اور کہیں زیادہ موجود ہیں. مثلا سول پروپرائٹرشپ میں قانونی پابندیاں آپ کو اتنی نہیں ملیں گی، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. وہاں باقاعدہ ایک پروسیس ہے، یعنی آپ نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا کمپنی سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو پہلے رجسٹرار کے پاس جانا پڑے گا، رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن کروانی پڑے گی. ہمارے پاس کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے ظاہر ہے وہ کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، SECP میں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ہاؤ ٹو فارم اے کمپنی اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی، اس پر لیکچر میں اگلی کلاسز میں ڈیٹیل میں دوں گا. اس کا پروسیس کیا ہوگا، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، مثلا میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکلز آف ایسوسیشن کس طرح سے بنانا ہے، کون یہ بنائے گا، آپ نے جو ہے کس کو ہائر کرنا ہے، دین اپلیکیشن کا پروسیس کیسے ہوگا، تو سبمیشن کیا ہوگی، کون سے سرٹیفکیٹ ملیں گے. تو ول سی ان آر نیکسٹ ٹاپکس. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو، آپ کے پاس گورنمنٹ پالیسیز میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیکسز گورنمنٹ جو لگا رہی ہے، بجٹس میں ٹیکسز جو ہے ان کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا آلریڈی جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکس ہے، ایکسائز ٹیکس ہے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہو وہاں پر آپ کے پاس یہ ٹیکسز جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، ان کی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. دین ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کمپنیز کے سلسلے میں جو ہے باقاعدہ آرڈیننسز موجود ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس فیکٹری ایکٹس وغیرہ موجود ہیں. تو ہر کاروبار کے اپنے اپنے جو ہے وہ ہمارے پاس رولس اینڈ ریگولیشنز باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ پالیسیز موجود ہیں. دین وی ہیو اسٹوڈنٹ اندر ہیڈنگ ہائرنگ امپلائیز. امپلائیز کو ہائر کرنا. اسٹوڈنٹ، جب ہم اسٹافنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کاروبار کے سلسلے میں ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو اس فیلڈ سے متعلقہ لوگ ہوں، وہی یعنی رائٹ مین فار رائٹ جاب. یہ پرنسپل آپ نے ذہن میں رکھ کر لوگوں کو ہائر کرنا ہے. مثلا اکاؤنٹس کے شعبے میں جو اکاؤنٹس کے پروفیشنلز ہیں ان کو، IT کے شعبے میں جو IT کے پروفیشنلز ہیں ان کو رکھنا ہے. اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے میں انجینئرنگ سے متعلقہ لوگ جو ٹیکنیکل لوگ ہوں گے انہیں رکھنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، جو آپ کا بزنس ہے وہ اچھی طرح سے رن نہیں ہوگا. ظاہر پروفیشنلز جو ہے وہ چلا نہیں رہے ہوں گے، ان کی اپنی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اس شعبے کو رن کر پائیں. تو آپ کے وہ شعبے متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. ظاہر ہے کنسرن فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہی اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے. تو آپ نے ہائرنگ کرتے ہوئے بندے کی میرٹ پر اور جو کنسرن فیلڈ ہے اس کے متعلق ہی
ہائرنگ کرنی ہے. دین وی ہیو اندر ہیڈنگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنل اینڈ مینیجریل میٹرس. اسٹوڈنٹ یہ تنظیمی اور انتظامی امور ہیں، اس کے متعلق یہاں پر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو لارج بزنس ہیز complicated managerial problems. Therefore, skilled and qualified employees should be hired. لارج بزنس میں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ مینیجریل پرابلمس ہوتی ہیں، اس لیے ایسے اسکلڈ اور کوالیفائڈ امپلائیز کو ہائر کرنا چاہیے جو مینیجریل اسکلس کی مہارت ہوتی ہے، وہ انتظام کو سنبھال سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ اوپر والی ہیڈنگ سے ہی جو ہے تقریباً اگر آپ سے مطابقت رکھتی ہے یہ ہیڈنگ، اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو مہارت رکھتے ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، تو وہ جو کمپلیکیٹڈ بزنس ہے اس کی کمپلیکیشنز کو سمجھتے ہیں، وہی اس بزنس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ چلا پائیں گے. تو یہ ظاہر ہے ایسا کاروبار کیونکہ پیچیدہ نوعیت کا ہوتا ہے، تو ماہر افراد ہی کی خدمات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ لینی چاہیے. Then we have another heading, competition. Student working should be done to know the level of competition. Student ہمیں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کمپٹیشن کا لیول کیا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیسے جیسے پیداوار بڑھ رہی ہے، کمپٹیشن کا لیول بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے ہمیں ایڈورٹیزمنٹ اتنی نظر نہیں آتی تھی، ہمیں کسی چیز کی تشہیر اتنی نظر نہیں آتی تھی. آج ہمیں قیمت میں، کوالٹی میں، ایڈورٹیزمنٹ میں، ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو کمپٹیشن نظر آئے گا. اسٹوڈنٹ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کمپٹیشن میں آگے نکلے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپٹیشن کا لیول کیا ہے. ہر تیار کنندگان جو ہیں وہ اپنے صارفین تک پہنچنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، تو وہ وے اڈاپٹ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ صارف کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، یعنی کنزیومر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے. وہ ایڈورٹیزمنٹ کے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، بل بورڈس لگاتا ہے، وہ نیٹ کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو لیول جب آپ چیک کریں گے تبھی آپ کو یہ پتہ لگے گا کمپٹیشن کا لیول کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ میرا کاروبار یا میں جو ہے اپنے کاروبار کی جو بقا ہے اس کو رکھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. کیا میں اس لیول کی جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کو میٹ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ انہی چیلنجز کو نپٹ کر جو ہے وہ بچ سکتا. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو another heading، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پروڈکٹ پرائسنگ. پروڈکٹ کی پرائس کیا ہو. اسٹوڈنٹ ٹو اٹریکٹ کسٹمرس پرائس شوڈ بی کیپٹ لو ایز کمپیئر ٹو ادرس ان دا مارکیٹ. اسٹوڈنٹ کسٹمرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی پرائس کو ایٹ انیشیل لیول شروع میں جب آپ کاروبار شروع کریں تو وہ کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کو کم رکھنی چاہیے. اسٹوڈنٹ پروڈکٹ کی پرائس کا تعین ظاہر ہے آپ شروع میں کرتے ہیں، آپ کا پروفٹ بھی میٹر کرتا ہے، لیکن شروع میں ہماری اسٹریٹجی جیسے عموماً کوئی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک طرح سے ایک پیکیج دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ کی پروڈکٹ کو بائی کریں. تو آپ شروع میں جو ہے وہ تھوڑا بہت سیکریفائس کر کے اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو کم رکھیں. جب ایک مرتبہ آپ کے کسٹمر بن جائیں دین آپ گریجولی جو ہے پرائس کو انکریز کر سکتے ہیں. دین اسٹوڈنٹ وی ہیو انفراسٹرکچر. اسٹوڈنٹ کسی بھی کاروبار کے لیے بیسک یوٹیلیٹیز کا ہونا، اویلیبل ہونا بھی بہت ہی لازمی ہے. مثلا آپ کے پاس جس علاقے میں آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس جگہ پر، وہاں پر پانی ہو، وہاں بجلی ہو، وہاں گیس ہو،
وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، روڈ بنے ہوئے ہونے چاہیے، وہاں پر سیوریج کا اچھا سسٹم ہونا چاہیے. یعنی وہ بنیادی ڈھانچہ انفراسٹرکچر جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن نقل و حمل میں، ظاہر ہے اگر کہیں مال لے کر جانا ہے اور آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے روڈ ہی نہیں بنے ہوئے، تو ظاہر ہے وہاں پر آپ اگر کوئی اپنا یونٹ لگاتے ہو یا اپنی فیکٹری لگاتے ہو تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کوئی بھی بزنس مین نہیں چاہے گا کہ ایسی جگہ اپنا کاروبار اسٹارٹ کرے جہاں ایسے مسائل کا سامنا اسے کرنا پڑے. وہاں ٹیلی فون نہ ہو، وہاں مواصلات کا سسٹم نہ ہو، وہاں سڑکیں نہ ہوں، وہاں انفراسٹرکچر بالکل موجود ہی نہ ہو، تو اسٹوڈنٹ ایسی جگہ پر جو ہے کاروبار نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر اسٹوڈنٹ انفراسٹرکچر کی دستیابی کا تعلق جو ہے وہ محل وقوع یعنی لوکیشن سے ہوتا ہے. تو محل وقوع کا انتخاب جو ہے وہ کس سے لنک ہے؟ وہ انفراسٹرکچر سے لنک ہے. یعنی آپ محل وقوع ایسی جگہ آپ کاروبار یا اپنی فیکٹری کو اسٹیبلش کرنا چاہیں گے، اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہیں گے جہاں آلریڈی ایک انفراسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. تو ایک اچھے انفراسٹرکچر میں ہی آپ کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہیں گے. دین اسٹوڈنٹ یہ بھی ذہن رکھیے گا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم جب نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک بزنس ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی چلتا ہوا بزنس لے لیا یا ہم نے ایک بالکل نیا بزنس اسٹارٹ کیا. اسٹوڈنٹ بالکل نئے بزنس میں رسک فیکٹر بہت ہائی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بالکل ابتدا سے ایک چیز اسٹارٹ کرنی ہے اور پھر اس سے آگے لے کر اس کاروبار کو ایک طرح جو ہے وہ اس پر محنت کرنا ہے. جیسے ایک پودے کو آپ آبیاری کرتے ہیں اور پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، بالکل اسی طرح سے. یا پھر آپ ایک بنا بنایا جو ہے وہ پودا جو ہے پہلے سے جو لگا ہوا ہے وہ لے لیں، یعنی ایک چلتا ہوا کاروبار لے لیں، اور جہاں آپ کو ایک ڈر نہیں ہوگا، ایک خوف نہیں ہوگا، آپ سیکیور فیل کرو گے کہ کاروبار پہلے ہی چل رہا ہے، اس کے گاہک کسٹمر پہلے ہی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے اس پر آنے والی لاگت جو ہے اس کاروبار کو لینے پر جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ زیادہ ہوگا. تو یہ بھی ایک فنڈامنٹل کنسیڈریشن ہے جو کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کرنی ہے. اسٹوڈنٹ یہ وہ لیس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہوپ آپ کو جو ہے لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوکے جی، اللہ حافظ.